الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بعد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اس کو کوئی اونگ آتی ہے اور نہ ہی کوئی نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی بھی اس کے علم اور اس کی معلومات میں کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر صرف جتنا وہ چاہے اتنا ہی۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ عالی شان عظمت والا ہے۔ یہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ جل جلالہ۔ آیت الکرسی ہمارے رب العزت کو ڈسکرائب کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں رب العزہ کی صفات کو۔ صرف ایک اس آیہ میں 20 سے زائد اللہ سبحانہ وتعالی کی نام اور صفات شامل ہیں۔ ہر صفت سے پہلے آتا ہے اللہ، کہ اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود اس کے سوا۔ اللہ وہ ہے جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اللہ ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی کا ہے۔ ہر صفت سے پہلے اللہ کا نام آتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی خوبصورت صفات آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر اس کی تفسیر میں جانے کا اتنا وقت نہیں، گھنٹوں بھی اس کی تفسیر کی جائے تو کم ہے، لیکن ہم اسے بریفلی دیکھیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوسرے نام اور صفات اس آیت الکرسی میں ڈھونڈیں گے۔ آیت الکرسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع ہوتی ہے اور ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے کیا سیکھا؟ اللہ لفظ الہ یلہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ حیران کن رہ جانا یا بہت ہی زیادہ اوور ویلم ہو جانا، جس کو انسان سمجھ نہ سکے، اس کی سوچ تھک جائے اور پریشان ہو جائے، لیکن وہ جان نہ سکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شان کتنی عظیم ہے، وہ سمجھ نہ پائے۔ اور پھر اللہ ولہ سے بھی نکلا ہے، جو ورب ہوتا ہے ولہ یعنی قصدہ، یعنی اس کی مخلوق، تمام جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس سے شدید محبت کرتی ہے اور اسی کو چاہتی ہے، اللہ ہی کی چاہت کرتی ہے، اس کی رضا کے لیے کام کرتی ہے، اسی کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو صرف عبادت کے لائق ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جس کی عبادت ایسی کی جا سکتی ہے یا عبادت کے وہ قابل ہے جیسے اللہ کی ذات کی عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بت ہیں، چاہے وہ مال ہے، شیاطین ہیں، جن ہیں، کوئی بھی شے عبادت کے لائق نہیں ہے مگر صرف اللہ، وہی الہ ہے، اور مخلوق اس کی عبادت محبت کے ساتھ کرتی ہے، اس کی اطاعت محبت کے ساتھ کرتی ہے۔
دیکھیں بہت سارے لوگوں کی بھی اطاعت کی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں محبت بھی شامل ہو، پر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ محبت کے ساتھ، اس میں محبت اور اطاعت دونوں ہی شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جو محبت کا جو مین سینٹر ہے نا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر کوئی اس کی خواہش کرتا ہے، اس کو پانا چاہتا ہے، وہی اس کی مخلوق کا گول ہے، اللہ کی ذات کے اس کو پا لینا۔ اب ہم اللہ جل جلالہ کے اس نام کے ساتھ کیسے جئیں، ہم اپنی زندگی میں اس کو کیسے لائیں، تو دیکھیں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے اس کی زندگی کا، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اپنی ساری زندگی۔ تو ہمارا گول کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات، اس کی رضا کو پانے کی کوشش اور اس کے چہرے کی خواہش اپنے دل میں رکھ، اس کی عبادت اور اطاعت کرنا، اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لینا، یہی مطلب ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آگے فوراً ہی آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظیم نام آتے ہیں، الحی القیوم۔ پہلے ہم الحی کو دیکھ لیتے ہیں۔ حی جو ہے اس کی جڑ ہے، وہ اس کا روٹ ہے یا جس کا مطلب ہے کس چیز کو کبھی موت نہ آئے، کوئی اس میں کمزوری نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ الحی جو ہے وہ زندگی دیتے ہیں، اور اس کی زندگی بالکل پرفیکٹ، مکمل، کمپلیٹ، اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے اور نہ ہی کبھی موت آ سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور نہ ہی صرف یہ بلکہ زندگی اس سے نکلتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جنم لیتی ہے تو زندگی اس سے نکلتی ہے، وہی ہر زندگی کی سورس ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور ناموں میں آتا ہے المحیی، وہ جو زندگی دینے والا ہے، اور الممیت بھی، کہ وہ موت دینے والا ہے۔ اس لیے کیونکہ جب وہ خود زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی، تو وہی موت کسی اور کو دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ الحی میں کتنا کچھ سما جاتا ہے۔ یہ لفظ حیات سے بھی نکلا ہے۔ حیات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی انسان جب کسی چیز کی خبر رکھتا ہے، ہوش میں ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس زندگی ہوتی ہے تو ہم ہوش میں ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ کسی مردہ کو دیکھ لیں، ہر چیز سے ناواقف ہے، اپنے ارد گرد کی چیز بھی وہ محسوس نہیں کر سکتا، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی الحی ہیں، اور انہیں ہر چیز کی خبر ہے، وہ السمیع ہے، سننے والے ہیں۔ اللہ کی ذات البصیر ہے، دیکھنے والی ہے، اور کوئی بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری زندگی تو انکمپلیٹ سی ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہے، ایک نامکمل سی زندگی ہے۔ ہم زندہ تو ہیں، لیکن ہر کسی چیز کی خبر نہیں رکھ سکتے، ہر کسی چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بس وہ جو ہمارے سامنے ارد گرد ہو رہی ہیں۔ لیکن اللہ کی جو زندگی ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، ہمارا رب ہر چیز کو سن سکتے ہیں۔ یہ ایبسلیوٹ لیونگ ہوتی ہے، مکمل، کمپلیٹ لیونگ، اور کوئی بھی الحی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ الحی ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، اور زندگی جب چاہے لے بھی سکتا ہے۔ وہی اللہ ہے، وہی الحی ہے جس کی زندگی مکمل ہے۔ اسی لیے ہم الحی کے اوپر توکل کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں زندگی بخشنے والی صرف وہ ذات ہے، اور ایک مومن کا ایمان اس سے بڑھتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی چیز تکلیف ہی نہیں دے سکتی، مجھے کوئی چیز موت دے ہی نہیں سکتی اگر میرے رب کا اذن نہ ہو۔ زندگی اور موت تو صرف اس کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے صرف وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا، کسی اور سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتا۔ ایک مومن الحی کی طرف لوٹتا ہے اور اسی پر توکل کرتا ہے، اسی سے ہر چیز مانگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ الحی سے ہی زندگی ہے، الحی کے بغیر کوئی زندگی نہیں، الحی کے ہی اذن سے زندگی ملتی ہے۔
ہم اسی پر توکل کریں، اس کو اس نام سے پکاریں، اس نام سے دعا مانگیں۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ الحی کو پکارے کہ یا اللہ تو الحی ہے، تو حیات دینے والا ہے، تو زندگی بخشنے والا ہے، تو آپ مجھے بھی عطا کریں۔ اور صرف اس لیے نہ مانگیں کہ بس میرے اپنے بڑھاپے میں کام آئے گی میری اولاد یا بڑا فائدہ ملے گا، بلکہ اللہ میں اس کو تیرے ہی دین کی خدمت کے لیے لگاؤں گی۔ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں بہت سی ہماری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن اصل زندگی وہی جیتا ہے، وہی سچی زندگی جی رہا ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو الحی کی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اپنی زندگی کا رخ اسی کی طرف موڑ دیتا ہے اور لگاتار الحی کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان میں سے کر دیں، صبح اور شام الحی کی تعریف بیان کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس کے ناموں اور صفات کو صحیح طرح سیکھ سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں، ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اللہم آمین۔ اب کل انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے نام اور صفات القیوم کے بارے میں جانیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ الحی القیوم ساتھ مل کر کیا معنی دیتے ہیں اور کیسے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عظیم نام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ناموں سے یاد کریں اور اس کو ناموں سے دعا مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہے، جو ہر چیز سے واقف ہے اور جس کی قوت ہر چیز کے لیے کافی ہے، الحی ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اللہم آمین۔ کی لیسن سے پہلے آپ لوگوں نے قرآن مجید میں جہاں پر الحی آیا ہے ان آیات کو ڈھونڈنا ہے، اور میں آپ کو کچھ بتا بھی دیتی ہوں، اور آپ نے ان آیات کو اسٹڈی کرنا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 65 میں آتا ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ پھر سورہ نمبر 25 میں آیت نمبر 58 میں آتا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ ان آیات کو آپ نے قرآن مجید میں ڈھونڈنا ہے اور ان کا مطلب پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ان پر غور و فکر کرنا ہے۔ سبحانہ و تعالی الحی ہمیں بصارت عطا کریں کہ ہم دنیا کی اس حقیقت کو جان سکیں کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی عارضی ہے۔ حقیقی زندگی، ہمیشگی کا گھر تو دار الحیوان ہے، ہمیشہ رہنے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ جنہ کے بہت سے نام ہیں اور ان میں سے ایک نام دار الحیوان بھی ہے، وہ گھر جسے ہمیشگی کی حیات ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی، اور یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو اس پر قادر ہے، الحی ہی ہے، جس نے ایک زندگی ایسی بنائی ہے جو عارضی ہے، جس کو موت آنی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، عارضی سا گھر، عارضی ٹھکانہ، اور الحی نے ایک ایسی زندگی بنائی ہے، ایک ایسا گھر بنایا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، دار الحیوان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نام اور صفات الحی میں اتنا کچھ ہے کہ ہم جتنا بھی اس کو جانیں سمجھیں اتنا ہی ہم حیران پریشان رہ جاتے ہیں۔ اب آپ اس نام اور صفات پر غور و فکر کریں، سمجھیں اور اس میں چھپے ہوئے موتی تلاش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں جو اپنے رب کی نام اور صفات کو جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی پہچان کراتے ہیں اور اپنے خالق سے حقیقی محبت کرتے ہیں اس کے ناموں اور صفات کو جان کر۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔